جب وہ نماز کے لیے اپنا گھر لوٹ رہا تھا تو اسی بیچ میں موتی سنگھ کا قافلہ گزرا. موتی سنگھ کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو ٹوپی یہ تو داڑھی والا عبداللہ سالم ہے, یہ بہت بولتا ہے ہمارے خلاف, پکڑو ان کو مارو. تو پکڑ لیے گئے عبداللہ صاحب کو. اب پٹائی شروع ہو گئی. موتی سنگھ نے کیا کہا کہ بہت بولتا ہے, مارو اس کو, ہمارا بہت پول کھولتا ہے, مارو اس کو. پول اس لیے کھولنا ضروری ہوتا ہے, انہیں ٹی آر پی چاہیے. ابھی جی نیوز کا فون آیا, ابھی کھانا کھاتے ہوئے مکھیا جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مکھیا ایک نوجوان, اور کئی ہمارے حضرت شیخ ابراہیم صاحب بھی تشریف فرماتے, کھانا کھاتے ہوئے کہ سر جی نیوز سے ابھی شیخ بول رہا ہوں. ہم نے کہا تو کیا کرنا؟ بولا سر آپ کا بائٹ چاہیے, انٹرویو چاہیے. ہم نے کہا کہ کیا لوگے ہم جیسے مولاناؤں کا انٹرویو؟ بولا سر آپ کا پوسٹ ٹی وی میں ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں تو لوگ بہت جلدی سنتے ہیں دیکھتے. ہم نے کہا کہ تم تو اس لیے ڈالتے ہو کہ بھئی تمہارا کچھ کام ہوتا ہے, لیکن ایک بات بولو, کیا ملا تم کو ہمارا پچھلے سال والا CAA والا بیان چلوا کے ابھی ٹویٹر میں تم نے کوئی تمہارا پانڈے سنگھ نے چلایا اس کو 1 منٹ 13 سیکنڈ کا, وہ میرا CAA والا پروٹیسٹ کا ویڈیو ہے 1 سال پہلے والا, 28 جنوری سن 2020 کو وہ تقریر کی گئی تھی, اس کو کور کیا گیا تھا, اس کو ابھی چلا رہے ہو؟ بولا سر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے بھی چلا دیا. ہم نے کہا کہ دیکھ لینا, چلا تو دیا, جتنا پیسہ تم کماؤ گے غلط طریقے سے ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا. ہم نے کہا کہ جنوین انٹرویو لو, کہاں لینا ہے, دینے کے لیے تیار ہے, لیکن غلط طریقے سے مت پیش کرو اس کو. غلط طریقے سے تم نے کیا کہا گیا اس تقریر کے اندر کہ دیکھیے مولانا صاحب بھی کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب اس دیش کی اکنومی کو ہارم کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے. ہم نے اس ویڈیو میں اتنا بتایا کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے, پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے, کیسے نقصان ہوتا ہے. ہم نے کلیئرفیکیشن کیا. وہ بیان کب کا بھی چلا رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات؟ تو اسی لیے ان کو بھی لگا ہوگا کہ یہ مولانا صاحب آ گئے سامنے. تو موتی سنگھ نے کہا کہ مارو اس بندے کو. اس کو اتنا مارا گیا. میرے بھائی میری آواز ساتھ نہیں دے رہی, اندر سے بہت زور لگ رہا, ورنہ میری آواز تھوڑی تیز نکلتی ہے, بڑی دقت ہے آواز, چونکہ بلغم کی وجہ سے آواز بہت بیٹھی ہوئی. کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں یہ اتہاس بتا کر میں اپنی جگہ پکڑوں. تو پتہ اتنا مارا, بادشاہ سامنے کھڑا ہے, موتی سنگھ مار رہا, بڑی بےرحمی کے ساتھ اس کا لنچنگ کیا جا رہا کہ تم آئے کیسے بادشاہ کے سامنے. اس کی ماں آئی کہ موتی سنگھ میں معافی مانگتی ہوں, میرے گھر میں یہی ایک میرا بیٹا ہے, اگر یہ مر جائے گا تو ہمارا گھر کا کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. اس کی بیوی آئی, اس کے بچے آئے, تب بھی نہیں رحم کیا. موتی سنگھ کون تھا؟ موتی سنگھ ایک بادشاہ راجہ مہاراجہ تھا. وہ آدمی چاہے مسلمان ہو یہ چاہے ہندو ہو, کوئی بھی تھا, وہ اس کی پرجا میں شامل تھا, اس کے ووٹر میں, اس کے عوام میں شامل تھا. وہ راجہ صرف مسلمانوں کا, ہندوؤں کا نہیں تھا, بلکہ ان کو یہ بھی سوچنا تھا کہ میں مسلمان کا بھی راجہ ہوں. جیسے آپ کے اس قصبہ ودھان سبھا میں آپ کا MLA کوئی بھی ہو, آپ نے کسی اور پارٹی کو, اگر آپ نے RJD کو ووٹ دیا, اگر کانگریس کا MLA یہاں سے جیت جاتا ہے تو وہ جیتنے کے بعد آپ نے بھلے ہی کانگریس کے اس MLA کو ووٹ نہ دیا ہو, جیتا ہے کانگریس والا, آپ نے اگر RJD کو ووٹ دیا ہے تو جیتنے کے بعد وہ سب کا MLA بنتا ہے. پھر جو ووٹ دے اس کا بھی, جو ہندو دے اس کا بھی, مسلمان دے اس کا بھی, سب کا. یہ بھوت نکال دو کرسی پر بیٹھنے والوں,
کہ ہمارے ورکر ہی ہمارے سب کچھ ہیں. جب آپ جیت جاتے ہیں, کرسی پر بیٹھتے ہیں, تو اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی اکوالٹی بیفور لا. ہندو ہو کہ مسلمان ہو, آر جے ڈی کا ماننے والا ہو کہ کانگریس کا ماننے والا ہو, کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ماننے والا ہو, کہ مجلس کا ماننے والا ہو, کہ کسی بھی پارٹی کا ماننے والا ہو, جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ پھر سب کے ایم ایل اے ہوتے ہیں, سب کے ایم پی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہم تو وہ تو بی جے پی کا آدمی ہے اس کو نہیں کریں گے, نہیں, آپ سمویدھانک اعتبار سے سب کے لیڈر ہو گئے. اس لیے بھید بھاؤ کرنا بند کیجیے. جگہ جگہ پر ہوتا ہے, کسی پارٹی کا ایم ایل اے جیت جاتا ہے تو دوسری پارٹی کے ورکروں کو مارتے ہیں. 5 ہی سال تک کے لیے کرسی میں بیٹھو گے, پھر کان پکڑ کر نکال دیے جاؤ گے, باہر کر دیے جاؤ گے. ایسا ہوتا ہے راجنیتی کے اندر. بہت تھا ہمارے علاقے کے اندر میں لوگوں کو اپنی نیتا گیری کے اندر میں بہت زیادہ وہ, لیکن ایسا نظام کر دیتا ہے اوپر والا. خود بھارت کی اس دھرتی پہ کون سوچا تھا کہ کسی کی پرچنڈ بہمت ہوگی, لیکن راجنیتی ہے جناب. آپ سوچتے کچھ اور ہو, کچھ اور جاتا ہے. آپ سوچتے کچھ اور ہے کہ ہمارا لیڈر یہ ہوگا, لیکن پتا چلا کہ کبھی مشینیں بدل جاتا ہے, کبھی مشین کے اندر ادھر ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ پورنیہ والے راستے میں چلا جاتا ہے ارریا جانے کے بجائے. ایسی ایسی سیٹنگ ہو جاتی. تو راجنیتی کا کوئی وہ نہیں. بہرکیف جو بھی ہو اقتدار میں آتا ہے اس کو سب کو لے کر ساتھ میں چلنا چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی جیتی تو کیا وہ کانگریس کے ورکر کے نیتا نہیں, وہ پی ایم نہیں ہے, وہ سب کے پی ایم. ہمارے ماننے پی ایم صاحب کیا مسلمانوں کے پی ایم نہیں؟ مسلمانوں کے بھی پی ایم, وہ دلتوں کے بھی پی ایم ہے. اگر کوئی عالم آدمی, مولانا آدمی پی ایم بن جائے بھارت کا تو کیا وہ ہندوؤں کا پی ایم نہیں ہوگا؟ ہندوؤں کا بھی پی ایم ہوگا. سمویدھان ایز اے کانسٹیٹیوشن. تو ایسے موتی سنگھ بھول گیا, اس نے سوچا کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے, اس کو مارو, اس کی لنچنگ کرو. اتنا مارا, بے ہوش کر دیا. 2-3 دن کے بعد وہ بیچارہ غریب اپنا بوریا بستر باندھ کر اس اسٹیٹ سے چلا گیا دوسرے اسٹیٹ میں. یہ ظلم تھا. گناہ کیا تھا اس کا؟ He was only Muslim person and he had beard. داڑھی تھی اس کی, سر پہ ٹوپی تھی, نماز پڑھ رہا تھا, بس اتنا گناہ تھا. And he met the abuser, وضو بنا کر, and he was preparing to offer salah, فجر صلاح, فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا. میرے ہندو بھائیوں, اگر نماز پڑھنا پاپ تھا, وضو کرنا پاپ تھا, تو پوچھئے شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم سے کہ اگر نماز پڑھنا ساستانگ کرنا پاپ ہے شری رام چندر جی, اگر پاپ ہے تو کیوں آپ نے رامائن کے اندر لکھوایا پتھما دارکا جیووادی اوددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم مردو سنیکتا. شری ہنومان نے کہا تھا نا آپ سے کہ شری رام چندر جی آئی ایم یور سروینٹ, میں آپ کا نوکر ہوں, بٹ آئی وانٹ ٹو پرے ٹو گاڈ, میں اللہ کی ایشور کی بھکتی کرنا چاہتا ہوں, تو ہاؤ کین آئی پرے, کیسے عبادت کروں؟ تو آپ نے بتایا تھا نا پتھما دارکا, سیدھے کھڑے ہو جاؤ, دیوددین مجیتے دوسرے نمبر پر جھک جاؤ, ترتیانن کو ڈلاکار تیسرے نمبر پر کنڈی مار کر بیٹھو, چترتر دیو چندر کا چوتھے نمبر پر عقل مند آدمی کی طرح بیٹھو, اس کے بعد پھر تشہد پڑھو, اس کے بعد سکون کے ساتھ پنچم مندو سنیکتا سلام پھیرو امن اور شانتی کے ساتھ. مسلمان نماز میں کیا کرتا؟ سیدھا کھڑا ہوتا ہے, رکوع کرتا ہے, کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے, اور اخیر کے اندر سلام پھیر کر اپنی نماز کو ختم کرتا ہے. اگر یہ عمل گناہ ہے تو شری رام چندر جی سے پوچھا جائے, ہنومان نے جب پوچھا تھا کیوں بتایا یہ طریقہ ان کو, شری ہنومان جی کو پوچھتے ان سے موتی سنگھ سے کہ آپ نے ظلم زیادتی کیوں کی؟ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ یو آر illiterate, نہیں جانتے, جاہل تھا موتی سنگھ. بہرکیف وہ بیچارہ چلا گیا. جب سے وہ گیا, وہ غریب آدمی, اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئے,
اس کے پیٹ میں سینے میں درد شروع ہو گئے میرے ہندو بھائیوں. کس کے؟ موتی سنگھ کے. آپ جب کسی غریب پر اتیاچار کریں گے چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، لیکن اتنی بات یاد ضرور رکھنا کہ کوئی بھی انسان پہلے آدمی ہے، پہلے انسان ہے، ایشور کا، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. دھرم دنیا کے اندر عبادت کرنے کے طریقے کو بولتے ہیں کہ دھرم اور میتھڈ. یہاں آپ نے کہا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے. آستک ناستک دو ہی ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کے آرڈر کو ماننے والا. کوئی ہندو نہیں ہوتا، کوئی جین نہیں ہوتا، کوئی بودھ نہیں ہوتا، بلکہ آستک ناستک، آستک ماننے والا، ناستک نہ ماننے والا. اللہ کو اور اس کے احکامات کو جو مانتا ہے اس کو آستک، جو نہیں مانتا وہ ناستک. نہیں ہے کرسچینٹیز، جین، بودھ، ہندو، مسلمان. مسلمان مینس ماننا، ایمان مینس یقین کرنا، یہ یعنی اللہ کو ماننا. آستک کو مسلمان بولتے، ناستک کو کافر بولتے. دو ہی ذات بس. اسی لیے کسی بھی انسان کو مارنے سے پہلے ایک بات سوچ لینا، کسی بھی آدمی کو، ٹوپی یا داڑھی والے کو، یا گیروے رنگ کا کپڑا پہننے والے کو، یا ماتھے میں تلک لگانے والے کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے دنیا کے ظالموں ایک بات یاد رکھنا کہ ان کو مارنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ مسلمان اور ہندو بعد میں، پہلے یہ لنک ہے اس کا اللہ سے ہے، یہ اللہ کا ایک بندہ، یہ ایشور کا ایک مخلوق ہے. اس کو یہ ایسے پیدا نہیں ہو گیا، ایسے اتپن ہو گیا، بلکہ ایشور کریٹڈ دیم، پوری دنیا کے اندر پیدا کیا. اس کو مارا بڑی بے رحمی سے، وہ بندہ چلا گیا. اس کے سینے میں درد شروع ہو گیا. کن کے؟ موتی سنگھ کے. اب موتی سنگھ پریشان، کیا کریں کیا کریں. سارے حکیموں کو بلایا. حکیم لوگ عاجز آ گئے کہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک بہت بڑے حکیم تھے دلی کے اندر، اس حکیم کو بلایا جاتا. اتفاق سے اس حکیم کا نام کیا ہے؟ اس حکیم کا نام تھا حکیم محمود خان. حکیم محمود خان آئے، ٹیٹوا پکڑا، اس کے نس پکڑے، پلس دیکھا کہ پلس بہت دھیمی. پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا، پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا کہ بیماری کیا ہے. لیکن بول دیا کہ سر بیماری بہت بڑی ہے، آپ کچھ دنوں میں ایشور کے پیارے بن جائیں گے، نہیں تو آپ جلدی سے کوئی ٹریٹمنٹ کیجیے. کہا کہ کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت سمپل سا علاج ہے. آپ نے کچھ ڈیسیزن لیے، ان کے اوپر آپ دوبارہ دیکھیے کہ آپ کے کیا فیصلے غلط ہوئے. وہ حکیم محمود خان، اس کی فیس 1000 روپے کی تھی اس وقت، 1000 روپے کی. 1880-81 میں، آج کے ڈیٹ میں 1 لاکھ روپے فیس. اور اس وقت کے حکیم ایسے ہوتے تھے کہ ہاتھ پکڑو تو دیکھ کے بتا دیتے تھے. آج پورنیہ جائیے، آپ کے پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، جی درد ہو رہا. اچھا درد ہو رہا، ٹھیک، پرچہ دے دیں گے آپ کو، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، 5 طرح کا ٹیسٹ لکھے گا، جانچ. اب جائیے وہاں انہی کے بتائے ہوئے پیتھولوجی پہ جائیے، وہاں پر جا کر پرچہ دیجئے، خون دیجئے، یورین دیجئے، سب کچھ دیجئے. اس کے بعد بیٹھیے، 5000 روپے ٹیسٹ میں لگ جاتا ہے. اس کے بعد رپورٹ آئے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تب ڈاکٹر صاحب دیکھ کر دوائی لکھیں گے، تب کہیں گے کہ تم کو یہ بیماری ہے. تو ڈاکٹر کہے کہ بھائی جب آپ رپورٹ دیکھ کر کے بتائیں گے تو ڈاکٹر کہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں طبیب لوگ، حکما لوگ ہاتھ پکڑا دیکھ کر بتا دیا سب کچھ کہ یہ بیماری ہے. اس کو بولتے ہیں طبیب، اس کو بولتے ہیں حکیم. بہت زیادہ پیسے برباد ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں پورنیہ کے اندر. PCTC چلتا ہے یہاں پر ڈاکٹروں کے پاس. یہ عزت دار ڈاکو ہیں، یہ عزت دار لٹیرے. کمیشن بندھا ہوا ہے ان لوگوں کا. لائن بازار پورنیہ کے اندر، اس سے زیادہ سستے علاج میں دوسرے ملک میں ادھر ہو جاتا ہے، نیپال کے طرف لوگوں کا. بلڈ ٹیسٹ میں کتنے 1200 روپے لیے جاتے ہیں. نہیں دیکھا جاتا ہے کہ غریب ہے کہ مزدور ہے، کیا ہے. ایک پیشنٹ لے کر ہم پہنچے
اس نے کچھ کھا لیا تھا، رات کو 2 بجے دیکھا کہ ہاں کچھ کھا لیا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دوبارہ لو 15,000 روپے کا ایک انجیکشن۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ بھئی اس انجیکشن کی قیمت کیا؟ انہوں نے کہا کہ اونلی 3300 روپے۔ رات میں کتنی لی انہوں نے؟ 15,000۔ 5,000 لے لیتے، 6,000 لے لیتے۔ یہ ہو رہا بلیک میلنگ۔ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اب بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا جینوین خرچہ ہے، لوٹیرے ہر جگہ پر۔ دوائی کی مارکیٹ میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، پیتھولوجی میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پر کمیشن بندہ ہوا۔ تو اس کے بعد اس کی درد تو اس کا تو بڑھ رہا تھا۔ تو ایک غلام نے کہا، وزیر نے کہا کہ وزیر جہاں پناہ، میں اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک حکیم کا نام بتاتا ہوں، ایک مولانا کا نام بتاتا ہوں، مولانا عبداللہ۔ چھوٹا سا ہے لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا پریشانی کم ہو جائے۔ وہ بولے کہاں کے؟ کہا کہ جو کہ ہاٹ کے ارریا ضلع کے۔ کہا اچھا تو بلاؤ ان کو۔ کہا کہ نہیں گرو، وہ آئیں گے نہیں، آپ بادشاہ میں اپنی جگہ کے حاکم ہیں تو وہ اپنی جگہ کا حاکم ہے، وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے۔ آپ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہو تو وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، یعنی وہ اپنے قرآن و حدیث اپنی شریعت کا بادشاہ ہے، جانتا ہے، بادشاہ ہے۔ آپ کو جانا پڑے۔ پہنچنے کے بعد مولانا نے کہا، انہوں نے کیا کنڈیشن لگائی تھی کہ 12 بجے سے پہلے میں کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں 12 بجے سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملوں گا۔ 9 بجے چلے گئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے معاملہ کہ میرے اسی جرم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رونا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، زندگی میں کبھی اس طرح کا ڈیسیزن نہیں لوں گا۔ میں مکھیا ہوں، ہمیشہ کے لیے دربار کھلا ہوا رہے گا، مکھیا مجاہد صاحب کی طرح کہ اگر قبرستان بنانا ہو تو خود سے گاؤں سماج والوں کو لے کر لگ جاتے ہیں، ہمارے صدر مجلس کی طرح کہ ہر جگہ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہم ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہو ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ہماری غلطی کو معاف کر دی جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی جو بھی پریشانی ہو اس کی پریشانی دور کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو، جو بہتر ہو آپ کے نظر میں اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ دعا کے بعد موتی سنگھ کے درد ختم ہونے لگے۔ لیکن موتی سنگھ اب اسلام کے دامن میں کیسے آئے گا؟ ڈیلی موتی سنگھ اپنے گھر سے مولانا صاحب کے پاس پہنچتے تھے، 1 گھنٹہ ٹائم بتاتے تھے، قرآن کی بات سنتے تھے، حدیث کی بات سنتے تھے۔ قرآن میں سنتے تھے کہ شراب پینا گناہ ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ کسی کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹنا غلط ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ چغل خوری غلط ہے، حدیث میں قرآن میں سنتے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو۔ یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ موتی سنگھ نے کہا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آج میں نے اپنے بھگوان کا، ایشور کا پوجا میں نے نہیں کیا۔ تو موتی سنگھ سے کہا مولانا نے، کون سے پرمیشور کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کشن کنہیا شری کرشن جی کو اپنا پرماتما مانتا ہوں، ان کی پوجا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کبھی؟ موتی سنگھ نے کہا کہ سر میں پاپی آدمی، میں کیسے کشن کنہیا کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو 1623 بیویوں والے ہیں، میں کیسے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں ایک پاپی، میں ایک مجرم، میں تو نہیں دیکھا ان کو، نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، میری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں دیکھا ابھی تک؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی۔ یہ اتہاس میں لکھا، قرآن و حدیث سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آنکھیں بند کی، کچھ دیکھا ہوگا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد تو کشن کنہیا دکھے۔ کشن کنہیا کہہ رہے ان کو کہ موتی سنگھ اتنے دن سے آئے ہو مولانا کے پاس، مجھے تم پرماتما کیوں مان رہے ہو؟ ارے میں تو کلیگ، میں تو بہت پرانے زمانے کا 8واں اوتار ہوں شری کرشن جی کا۔
ان کا وشنو جی کا 8واں اوتار ہوں، بلکہ اب زمانہ ہے انتم مہرشی کا، جگت پتی اسیناس دود من مٹھیشوریہ گننوتہ استو گنہ پروشم دیپینتی جگت پتی کا زمانہ ہے۔ کہا جگت پتی کون؟ کہا رے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا زمانہ ہے۔ کہا تو کیا کرے؟ کہا کہ یہاں نہ پکش بات ہے کچھ نہ کو وید پران سنت مدبا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے دامن کو پکڑو، یعنی محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تبھی، ورنہ پار نہیں ہوگے میرے مالا جپ کر۔ میرا زمانہ گیا، بہت پہلے تھا، میں وشنو جی کا 8ویں نمبر پر آیا تھا، 7ویں پر رام جی آئے تھے، 8ویں پر میں آیا ہوں۔ جاؤ ان کی دامن کو مانو۔ جیسے آنکھ کھلی حالت بدلی ہوئی تھی، مولانا کے ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج سے مسلمان بن جاتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ جب تم دلی جاؤ گے کرسی پر بیٹھو گے تو لوگ کان پکڑ کر نکال نہ دیں گے RSS بجرنگ دل والے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے، اب تو میرے حقیقت کرشن جی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، آج تک جس کو میں پوچھتا تھا نہیں دکھے، آپ کی وجہ سے وہ مجھے دکھ گئے، اور انہوں نے مجھے آدیش کیا کہ جاؤ جگت پتی کی شریعت کو مانو۔ جگت پتی کون؟ کملی والے آقا، قرآن والے، جن پر قرآن اوترت ہوا، شریعت دی گئی، پوری دنیا کی سمیٹی ہوئی شریعت اس قرآن کے اندر بتائی گئی۔ ہم اس کو مانیں گے کہ ہم کسی اور RSS بجرنگ دل والوں کو نہیں مانیں گے، ABVP کو نہیں مانیں گے؟ فوراً دل کی حالت بدل جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر جاتے۔ وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو جادوگر نے اس کے دماغ کو پھیر دیا ہے، یہ راجہ موتی سنگھ پاگل ہو گئے۔ تو راجہ موتی سنگھ کو کرسی سے اٹھا کر نیچے اور کیس کر دیا، کہاں پر؟ انگریز کے دربار میں۔ انگریز اس وقت یہاں پر تھا، تو انگریز کو یہ لکھا کہ راجہ موتی سنگھ اپنے ایمان کو بدل چکے، ان کا خدا بدل گیا، پہلے کرشن جی تھے ان کے بھگوان، اب اللہ ہو گئے ان کے بھگوان، اسی لیے ہم ان کو بادشاہ نہیں ماننا چاہتے۔ اتنے دن جب تک کیس چلا، یہ موتی سنگھ ایک سمندر کے کنارے جا کر کھانا بناتے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا اور ان لوگوں کو یہ واقعہ بتانا، انڈین اتہاس کے اندر، انڈین ہسٹری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صاف لفظوں کے اندر۔ موتی سنگھ کے حق میں فیصلے آئے، موتی سنگھ کو جو نام دیا وہ نام بھی گویا کہ برٹش ریزیڈنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ موتی سنگھ ہی بادشاہ رہے گا، اس کا دھرم پہلے ہندو تھا اب مسلمان ہو گیا، لیکن وہ پہلے سے بادشاہ تھا۔ بادشاہ کرسی سے ہوتا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ رہے گا۔ گویا کہ اس کا نام موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان ہوگا۔ پوچھو ان ABVP کے غلاموں سے، پوچھو ان RSS کے چمچوں سے، پوچھو ان لیڈروں ہندو مہا سبھا سے جو بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی تھی ان کے اندر ہندو بھائیوں کو مسلمان بنایا تھا۔ موتی سنگھ جو ایک راجہ تھا، موتی سنگھ جو ایک بادشاہ تھا، اس موتی سنگھ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ ABVP کے لوگوں، RSS کے غلط فہمی پھیلانے والے میرے RSS کے بھائیوں، بتاؤ کون تھا وہ تلوار رکھنے والا؟ نام بتاؤ اس تلوار رکھنے والے کا کہ موتی سنگھ کی کندھے پر تلوار رکھ کر کسی نے کلمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کا ظلم ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ اس نے ظلم کیا تھا، اللہ نے دکھا دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے چچا کو بھی نہیں روک پاتے، ان کو نہیں شرک سے نہیں چھٹا پاتے۔ تو موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان پڑا۔ یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر خانقاہ بنوائے، یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر مساجد تعمیر کیے، یہی موتی سنگھ نے مکتب بنوائے۔ موتی سنگھ نہیں بلکہ عرف عبد الواسع خان، یہ ایک ڈیمو ہے
राजा हर्षवर्धन की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो जिसमें उन्होंने कहा तस्मिन तरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत खियात शिष्यो साख समन्विता। ये इतिहास है। और इस्लाम के दामन में आने के बाद अच्छा करता है, कोई बुरा नहीं करता। उसके बाद जो अब्दुल वासे खान ने जिन जिन लोगों को बाहर निकाला था, सबके घर पे जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर उन लोगों को नौकरी में दाखिल किया और फिर समाज के लिए अच्छा काम किया। वो काम करके गया, वो 1 साल तक रहा जो उसने 5 साल में नहीं किया था, वो 1 साल के अंदर करके गया। क्यों? इस्लाम के अंदर है ही इतनी अच्छाई, इतनी अच्छाई है। एक कुम्हार था, एक कुम्हार जिसके घर पे गाय बंधे हुए थे, बहुत सारे गाय थे। देखा कि गाय अपने अस्तबल में बंधे हुए एक लाइन से, एक भी गाय आगे पीछे नहीं है। मेरे भाइयों, आजकल गाय की बड़ी कीमत है मेरे हिंदू भाई। गाय के घर बनाने के लिए मुखिया जी जानते हैं कि 1,87,000 रुपये फंड आता है गाय के घर के लिए, गौशाला बनाने के लिए। हमारे इलाके में जो मुखिया लोग हैं बहुत लूटते हैं। हमारे इलाके में 1,87,000 में से 87,000 रुपये खर्चा करते हैं, 1 लाख टका अपने अकाउंट में रख लेते हैं। हमको लोग आके कहते हैं कि मौलाना आप बोल रहे थे कि आपकी पार्टी आएगी, आपकी पार्टी आएगी, करप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कि क्या हुआ? बोला 87,000 रुपये खर्चा होता है और 1 लाख रुपये रख लेते। हमने कहा कि बड़ा मसला है भाई, गाय के घर के लिए 2 लाख टका और आदमी के घर के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। कैसा ज़माना आ गया। हमने कहा कि आदमी अगर आधार कार्ड बनवाने जाए तो 500 रुपये मांगते हैं और ये आधार कार्ड वैलिड भी नहीं। और आज ऐसा ज़माना आ गया है कि हमारे गाय का, भैंस का भी आधार कार्ड बनाया जाता है। मान के वो फ्री में, फ्री सेवा। मान के चलिए अगर कोई भैंस आपके इस बस्ती से ओटो बस्ती में चला जाए, उसको पहचानेंगे कैसे? अगर हम अगर इस बस्ती से उस बस्ती में चले जाएंगे तो पुलिस वाला कहता है कि आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा अब्बा का नाम फलां, ओ तुम फलां जगह क्यों? क्योंकि तुम्हारा अब्बा का नाम ये। अब भैंसवा अगर चला जाए इधर से उधर तो भैंस के अब्बा का नाम कैसे पहचानेंगे? गाय का अब्बा का नाम कैसे पहचानेंगे? उसका फिंगरप्रिंट क्या होगा? गाय कभी जाएगी कि मेरे घर बनाने के लिए 2 लाख टका आते, तो गाय गई कि हमको पैसा दो भाई। गाय पहुँचे बैंक में तो वहाँ तो अंगूठे की जरूरत पड़ती है, उसका तो फिंगरप्रिंट है ही नहीं। ये जब इस लेवल की राजनेता लोग आ जाएं कि जानवरों के लिए ज़्यादा पैसे और इंसानों के लिए कम पैसे, इंसानों का हर काम पैसों में होता है, जानवरों का हर काम बिना पैसे का हो जाता है। जितने पैसे इन जानवरों के घर बनाने में खर्च हुए, उतने पैसे अगर दिल्ली गाजियाबाद की झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को दे देते तो आज वो सुख और चैन की जिंदगी गुजारते। उतना पैसा अगर एमएसपी के लिए अलॉट किया जाता तो किसान अभी आंदोलन न कर रहे होते। है हिम्मत और ताकत तो एमएसपी को कानूनी रंग दो। झूठ मत बोलो कि एमएसपी